بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تنگ دستی اور فقر کے اسباب۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اس کی روزی کم کر دی جاتی ہے۔ نیز امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن گناہ کا ارادہ کرتے ہی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے کفران نعمت۔ خداوند عالم نے قرآن میں ایک ایسی بستی کی مثال دی ہے جو خدا کے انعامات اور فراوانی رزق کو روزی کے باوجود کفران نعمت کرتے تھے، لہٰذا خدا نے انہیں فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر دیا۔ یعنی جو لوگ اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود ان کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے اسراف۔ خدا کی دی ہوئی نعمات کی بے حرمتی اور انہیں ضائع کرنا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اسراف فقر اور محتاجی کا سبب بنتا ہے اور مایانہ روی انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جن کے پاس روپیہ پیسہ اللہ کی نعمات تو موجود ہیں لیکن وہ انہیں صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے یا صحیح جگہ نہیں لگاتے، ایسے لوگ بھی تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سود خوری۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سود کا 1 درہم انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے اور اگر توبہ کر لے تب بھی اس کا مال نابود ہو جائے گا اور تنگ دستی میں گرفتار ہو جائے گا۔ 5ویں نمبر پر ہے تنگ دستی کا ڈھنڈورا پیٹنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی اپنے آپ کو تنگ دست ظاہر کرے وہ حقیقت میں تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس مال و رزق ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کا لوگوں کے آگے رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو تنگ دستی میں مبتلا ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو ایسے لوگ در حقیقت میں تنگ دستی کا شکار ہو ہی جاتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا فقر کی کنجی ہے اور رزق کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے دوسروں پر ظلم و ستم کرنا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ظلم کرنے سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 8 پر ہے سستی اور کاہلی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سستی اور کاہلی کا نتیجہ فقر و تنگ دستی ہے۔ جب تک انسان خود محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، رزق اس سے دور رہتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے نعمتوں کی بے حرمتی و تحقیر۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تھوڑے رزق روزی کو ناچیز مت سمجھو کیونکہ ایسا کرنا تمہیں رزق کی فراوانی سے محروم کر دے گا۔ نمبر 10 پر ہے عاق والدین۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں عقوق والدین تنگ دستی اور ذلت و رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کہ وہ والدین جو مال و جائیداد کے معاملے میں اولاد کے ساتھ برابر کے حقوق نہیں برتتے اللہ ان کو ذلت و خواری میں مبتلا کر دیتا ہے۔